مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلامی معاشرے اور مومنانہ سوسائٹی کی تلاش میں ہے، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ، اور بہت کچھ سن کر سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں گے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی دولت سے بھی اپنے آپ کو مالا مال کر لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اسلامی معاشرہ، کوئی مومنانہ سوسائٹی ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لے جو آیت نمبر 35 میں بیان ہوئی ہیں، تو پھر کوئی باہر کا دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ باہر کے کسی مخالف کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے نشانے پر لے لے اور مسلمان اس کے ہاتھوں بے بس ہو کر استعمال ہو جائیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ان صفات سے متصف معاشرہ وہ ایک قلعہ ہے، اور ایسا قلعہ ہے جس کی فصیلیں انتہائی مضبوط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کی 10 صفات یہاں بیان کی ہے، 2 پر ہم نے گفتگو کی تھی، مسلم اور مومن۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ قنوت کے دائرے میں ہوگی۔ قنوت اسلامی معاشرے اور مومنانہ سوسائٹی کے لیے اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب قنوت لغوی اعتبار سے کہتے کسے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ اطاعت کرنا، پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اور اگر اور گہرے انداز میں قنوت کا معنی سمجھنا چاہیں تو ایک عربی لفظ ہے سقاء قنیت۔ سقاء قنیت اس مشکیزے کو کہا جاتا ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کرے اور پانی کے کسی قطرے کو ضائع نہ ہونے دے۔ اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ قنوت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو طاقتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جن توانائیوں سے ہمیں بھر دیا ہے، ان صلاحیتوں کو، ان طاقتوں کو، ان توانائیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسے صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت پر نچھاور کرنا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر لوٹانا ہے۔ یہ ہے قنوت کا معنی، یہ ہے قنوت کا مطلب۔ اللہ رب العالمین کا قرآن دوستو ہمیں یہ بتاتا ہے کل کائنات اللہ رب العالمین کی مطیع فرما بردار ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پوری نیاز مندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے۔ کل لہ قانتون اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں بھی کہا ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 26 میں بھی کہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کا مطیع فرما ہے۔ لیکن ہم کل لہ قانتون کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 کی روشنی میں سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 115 میں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم اپنا رخ کر لو وہاں رب العالمین کا رخ موجود ہے۔
پھر آیت نمبر 116 میں رب العالمین نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر لی ہے۔ سبحانہ، اللہ رب العالمین اس نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اندر کوئی کمی نہیں رکھتا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، تم اولاد خدا کے لیے تجویز کر رہے ہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کا مطیع فرما ہے، پوری نیاز مندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کا سامنے جھکا ہوا ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی اس طاقت کو، اپنی اس توانائی کو، اپنی اس انرجی کو اللہ کے فرمان پر خرچ کر رہا ہے جو رب العالمین نے اسے دی ہے۔ پھر آیت نمبر 117 میں رب العالمین نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا موجد ہے۔ اگر اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف حکم کرتا ہے اور اس کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہنا ہوتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ تو دوستو کل کائنات اللہ رب العالمین کی مطیع فرما ہے، اللہ رب العالمین کی پوری نیاز مندی کے ساتھ فرما برداری کر رہی ہے۔ یہی چیز اسلامی معاشرے کی پہچان ہے، یہی چیز اسلامی معاشرے کی شناخت ہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے ہی سیکھتے ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے فیصلوں اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی اور مومنانہ سوسائٹی کی پہچان۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسا ہی رکھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوں اور اللہ رب العالمین کی مخلوق کے سامنے بھی ہمارے اندر تکبر نام کی چیز نہ ہو، بڑائی نام کی چیز نہ ہو، انا نام کی چیز نہ ہو۔ ہمارے رسول نے کہا نا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرے، جو اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اختیار کرے، رب العالمین اسے بلند تر کر دیا کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم میں وہ جو روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الا اخبرکم باہل النار، میں تمہیں بتانا دوں کہ جہنمی کون لوگ ہوا کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا تھا کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ شخص جہنمی ہے جو سرکش ہے، جو بخیل ہے اور جو اپنی بڑائی کا اظہار اور اپنی بڑائی کا اعلان کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے ہم سب کو دوستو اپنے آپ کو بچھا کر رکھنا ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے مومنانہ سوسائٹی۔ دوستو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اسلامی معاشرے کے لیے مثال ہے نا، بلکہ یوں کہنے مومنانہ معاشرے کے آسمان کے ستارے سیارے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر قنوت کی صفت بھری پڑی ہوتی ہے، یعنی وہ پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو طاقت، جو توانائی، جو انرجی ان کے اندر بھر دی ہے، اس طاقت، توانائی، انرجی کو ایک ایک حصے کو اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ قانت کی صفت ہمارے سامنے پیش کی قرآن کے اندر۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 120 ہم سیاق و سباق کے اندر مطالعہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اپنی بدعات کی سند کے طور پر پیش کیا کرتے تھے یہود، نصارہ اور مشرکین، بلکہ یوں کہہ لیں یہ تینوں گروہ اپنے حلال اور حرام کی سند بھی اگر لاتے تھے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے لاتے تھے۔
کہ جس چیز کو ہم حلال سمجھتے ہیں یہ ابراہیم کی شریعت میں حلال ہے، جس چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہے۔ بلکہ مشرکین عرب وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے۔ اس پورے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا صفاتی تعارف پیش کرتے ہوئے کہا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں انجمن تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، قانتا للہ، اللہ رب العالمین کے مطیع فرما تھے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے وہ اپنی ساری طاقتیں لٹا دینے والے تھے، اپنی ساری توانائیاں نچھاور کر دینے والے تھے۔ حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر اللہ رب العالمین کے ہو جانے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو معاشرہ قائم کردہ ہوتا ہے وہ قنوت کی صفت سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے نبی علیہ السلام پوری تاریخ پڑھ جائیں آپ، دن کے اوقات میں سورج کی روشنی میں نبی علیہ السلام اپنی توانائیاں، اپنی قابلیتیں، لیاقتیں اللہ کے حکامات پر لٹاتے تھے لوگوں کے درمیان رہ کر، اور رات کے اندھیرے میں جب اللہ رب العالمین کے سوا انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا وہ اپنی توانائیاں، اپنی طاقتیں اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے لٹاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دینا دوست، چونکہ اب ہم سب معذرت کے ساتھ فجر کی نماز کے تو نمازی نہیں رہے، کم سے کم تو بہت بڑی کمزوری، بہت بڑی کوتاہی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہم مسلم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، مومنانہ معاشرے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو فجر کی نماز کا عادی اور پابند نہ بنا لیں۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قانت ہیں دن کی روشنی میں بھی اور قانت ہیں رات کے اندھیرے میں بھی، مسلم کی روایت ہے نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فقط تو رسول وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پر نہیں پایا۔ اب ظاہر ہے حجرہ عائشہ ہے، مختصر سا حجرہ، نبی علیہ السلام عائشہ کے پہلو میں لیٹنے والے ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول اپنے پہلو میں نہیں ملے، اندھیرا ہے، اس زمانے میں لائٹ ہوتی نہیں تھی، چراغ بھی اس گھر میں جلتا تھا جہاں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود ہو، اندھیرا، کہتی ہے میں ٹٹول رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں کہاں، حجرے میں تو نہیں ملے۔ اب حجرہ عائشہ سے باہر کیا ہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مسجد نبوی میں آئی آپ کو ٹٹولتے ہوئے تو میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے قدموں پر پڑے، نبی علیہ السلام کے دونوں پیر اس طرح کھڑے تھے، یعنی نبی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، اور اللہ کے رسول تہجد پڑھتے ہوئے، ہم تو فجر نہیں پڑھ پا رہے نا، تہجد پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سجدے کی حالت میں دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں، آپ کی رضا کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی ناراضگی سے، آپ کی عافیت کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی پکڑ سے، اور اے اللہ آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی ثنا شمار نہیں کر سکتا، آپ کی تعریف نہیں کر سکتا جس طرح کہ آپ نے اپنی خود تعریف کی ہے۔ تو دوستو، یہ جو قنوت کی صفت ہے نا، اس سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آپ کو بھرنا پڑے گا، پھر اسلامی معاشرہ قائم ہوگا انشاءاللہ، پھر مومنانہ سوسائٹی قائم کرنے میں ہم کسی حد تک اپنا تعاون دے سکیں گے، اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔
اب جب اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی بات آئی ہے، مومنانہ سوسائٹی کو کھڑے کرنے کی بات آئی ہے، دوستو اچھے طریقے سمجھ لیں، تربیتی مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا. اور جب اسلامی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، مومنانہ معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ہم تربیتی مراحل سے گزریں گے تو ایک مرحلہ ہوگا قنوت کا. دماغ آپ کے حاضر رہے تو بات میں آپ کو سمجھا سکوں. سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 43 ہے اور سورہ تحریم اس کی آیت نمبر 12. ان دونوں مقامات میں مریم علیہ السلام کو قانتہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، پوری نیاز بندی کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے والی. دونوں مقامات پر. کیوں؟ یہ تربیتی مرحلہ تھا مریم علیہ السلام کا. ہم سب جانتے ہیں مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بڑی نشانی کے ظہور کے لیے منتخب کیا تھا کہ کنواری ہوں اور ان کی کوکھ سے خدا کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں برآمد ہو جائے. اب اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کی ایک عظیم نشانی کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا. اور جس زمانے میں مریم علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے دوستو، یہ وہ زمانہ ہے جب یہودی رومیوں کے غلام تھے، اخلاقی اور روحانی حوالے سے زوال کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جس کا اندازہ ہمیں ان ملامتوں سے ہو سکتا ہے جو ملامتیں یحییٰ علیہ السلام نے کی اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں. اس زمانے کے اندر مریم علیہ السلام کا انتخاب ہوا. اب فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اے مریم اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنی نشانی کے ظہور کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس نشانی کے ظہور سے پہلے تم تربیتی مرحلے سے گزرو گی، اور اس تربیتی مرحلے کو فرشتے نے کہا تھا وطہرکی، اس کو تطہیر کا نام دیا. اب تربیتی مراحل کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. اے مریم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے بچھا دو. اے مریم جو توانائیاں تمہارے اندر ہیں، جو طاقتیں تمہارے اندر ہیں، جو انرجی تمہارے اندر ہے، اسے اللہ رب العالمین کی احکامات کی بجا آوری میں لٹا دو. اقنوتی لربک. اور پھر کہا واسجدی، دوسرا مرحلہ تربیت کا، سجدہ ریزی کرو. بھائی ہم سب جانتے ہیں تمام عبادات میں مرکزی عبادت کون سی ہے؟ نماز. اور پوری نماز میں مرکزی حالت کون سی ہے؟ مرکزی حیت وہ ہے سجدہ، جس کے بارے میں ہمارے رسول نے کہا تھا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ اپنی پوری نماز میں اپنے خالق سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کے اندر ہو. فاکثر الدعاء، جتنی دعا مانگ سکتے ہو مانگو. ہمارے رسول سجدے میں بہت ساری دعائیں مانگتے تھے، اور ایک دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ذنبی. اب رسول دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. ہمارے رسول سجدے میں ہیں اور خالق اور مالک سے کہہ رہے ہیں اے خالق، ایک مالک، میری تمام غلطیوں پر عفو قلم پھیر دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ پہلے کیے ہوں چاہے وہ بعد میں کیے ہوں، چاہے وہ علل اعلان کیے ہوں چاہے وہ خاموش انداز میں کیے ہوں. تو واسجدی یہ تربیتی مرحلہ ہے. اور پھر کہا اللہ رب العالمین کے فرشتے نے اے مریم چونکہ تمہارا انتخاب ہوا ہے رب العالمین کی نشانی کے ظہور کے لیے، ایک تربیتی مرحلہ یہ ہے ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. یعنی یہ جماعت کی نماز ہے نا دوست, یہ قنوت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. اللہ رب العالمین کے جتنے قریب ہوں گے اتنی ہی تابعداری ہمارے اندر پیدا ہوگی. رب العالمین سے جتنی لو لگائیں گے اللہ رب العالمین سے محبت بھی پیدا ہوگی, رب العالمین کا خوف بھی ہمارے اندر جنم لے جائے گا, ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. دوستو, تو جب ہم اسلامی معاشرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے پہلا تربیتی مرحلہ کیا ہے؟ اپنے اندر قنوت کی صفت ہم پیدا کریں. اور یہ قنوت کی صفت کس طرح پیدا ہوگی؟ ہم اپنے دلوں کو زندہ رکھیں دوست. اور دلوں کو زندہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر دینی حرارت ہو, دل کے اندر روحانی کیفیت موجود ہو. اور اگر دل کے اندر دینی حرارت نہیں ہے, روحانی کیفیت نہیں ہے, تو دل مردہ ہے دوست. یہی وجہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی بہترین نصیحت کی ہے. عمل کے جذبے سے سنیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا نصیحت کی؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا, اطلب قلبک فی ثلاثت مواطن, 3 موقعوں پر اپنے دل کو تلاش کرو, آیا کہ تمہارے دل میں زندگی ہے یا نہیں ہے. 3 مواقع ہیں. اب 3 مواقع ہم سب تلاش کریں کہ ان 3 مواقع میں دینی حرارت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, روحانی کیفیت موجود ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نمبر 1, عند سماع القرآن, جب قرآن کو سنو تو پھر اپنے دل کو تلاش کرو, اپنے دل کو ڈھونڈو, وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. دوستو, قرآن زندگی کا نام ہے. واللہ ہمیں قرآن نہیں آتا, ہم نے قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اپنی عملی زندگی میں ہم نے قرآن سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, ورنہ قرآن زندگی کا نام ہے. دوستو, سب جانتے ہیں آپ اس وقت بھی, حالانکہ مسلمان, اسلام نہیں, مسلمان زوال کا شکار ہیں, لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. امریکہ, کینیڈا, افریقہ, یورپ, پوری دنیا میں اگر کوئی مذہب لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پیدا کر رہا ہے تو وہ کون سا ہے؟ اسلام. کیوں؟ وہ ہماری طرح جدی پشتی مسلمان نہیں ہیں, نسلی مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے قرآن پڑھا ہے, انہوں نے قرآن سمجھا ہے, انہوں نے قرآن پڑھ کر سمجھ کر خدا کو دریافت کیا ہے, تو ان کا دل زندہ ہے. قرآن سنتے ہوئے تلاش کرو, اپنے دل کو ڈھونڈو, وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. اور دوسرا موقع, فی مجلس ذکر یا فی مجالس ذکر, ذکر کی مجلس. اب جیسے میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں, آپ اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں, میں اور آپ اس موقع پر اپنے دل کو تلاش کریں, آیا کہ اس میں دینی حرارت ہے یا نہیں ہے, اس میں روحانی کیفیت موجود ہے یا نہیں ہے. اور تیسرا موقع, وفی مواطن الخلوہ, تنہائی میں, جب آپ ہو اور آپ کا خدا ہو, آپ کے سوا کوئی دوسرا نہ ہو, تنہائی کے موقع پر تلاش کرو دین زندہ ہے نہیں ہے. اگر ان 3 مواقعوں پر یا ان 3 مواقعوں میں سے کسی موقع پر آپ دینی حرارت محسوس کریں دل کے اندر, آپ روحانی کیفیت محسوس کریں دل کے اندر, تو خدا کا شکر ادا کریں. اور اگر ان تینوں مواقع پر دل کے اندر دینی حرارت موجود نہیں ہے, روحانی کیفیت موجود نہیں ہے, تو پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا فصل اللہ, اب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دو, اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور دعا کیا ہو؟ یمن علیک, اللہ تم پر احسان کرے, علیک بقلب, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا دل دے دے جو دل زندہ ہو. تو دوستو, دلوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ مومنانہ معاشرہ ہو, تو قنوت کی صفت اپنے اندر ہم تمام دوست پیدا کریں. میں نے ابھی آپ سے دوستوں سے کہا کہ قنوت کی صفت کس سے پیدا ہوتی ہے؟ نماز سے. نماز سے قنوت کی صفت پیدا ہوتی ہے دوست.
ایماندارانہ بات کر رہا ہوں. ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 238 میں. اب ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے کہہ رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی اس نماز کی حفاظت کرو جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو. یعنی نماز کو وقت پہ ادا کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو، نماز کو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو. یہ ہے صلاۃ وسطیٰ. اور پھر کیا اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. جب نماز میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو جس طرح غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح خادم اپنے مالک اور آقا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. تو قنوت کی صفت جو پیدا ہوتی ہے نا دوست، یہ نماز سے پیدا ہوتی ہے. آخر جو حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ڈیوٹی دیتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، حاضری لیتے ہیں، وہ یہی تو بتا رہے ہیں. وہ جو ہمارے رسول نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ لوگ جو جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں. یہ سب جو اللہ کے رسول نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے وہ اس لیے قنوت کی صفت جو پیدا ہوگی مسلم معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر، وہ نماز سے. اب اگر کوئی دوست ایک سوال اٹھائے اور اس کا سوال جائز ہوگا کہ بھی مسجدیں تو ماشاءاللہ بھری بھی ہیں، نمازی تو ہیں، لیکن قنوت کی صفت ہمیں نظر نہیں آ رہی. صرف پاکستانی معاشرے کی اگر بات کریں نا، قنوت کی صفت نظر نہیں آ رہی کہ نمازیوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے بچھا دیا ہو. نمازیوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی قابلیت، اللہ کی دی ہوئی طاقت، اللہ کی دی ہوئی توانائی اور انرجی کو خدمت خلق میں لٹا دیا ہو. ایسا تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو دوستو جواب تھوڑا سا کڑوا ہے، سخت ہے، لیکن ہے حق. مسئلہ یہ ہے اب ساری بحث اور سارے سوال وہ طریقے صلاۃ کے بارے میں ہیں، اور فتاویٰ کہ نماز کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی وہ طریقے صلاۃ پر ہے. آپ کہاں یہ بحث سنتے ہیں نماز کا فائدہ کیا ہے؟ کون یہ سوال اٹھاتا ہے نماز کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کا انفرادی سطح پر مجھے کیا فائدہ مل رہا ہے، اور نماز پڑھنے کا اجتماعی سطح پر سوسائٹی کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ نہ یہ بحث ہے، نہ یہ سوال ہے، نہ یہ فتویٰ ہے. حالانکہ سورہ ہود مکی سورت ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا ہے کیا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے عقیدہ بھی ہم نماز سے لیں گے اور اپنی معیشت کو بھی ہم نماز سے لیں گے؟ تو نماز تو آپ کے عقیدے کو بھی درست کرتی ہے، نماز آپ کی معیشت کو بھی درست کرتی ہے، نماز آپ کے بزنس کو بھی درست کرتی ہے. مسئلہ یہ ہے نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھا جا رہا، نماز کو نماز کی روح کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا، ورنہ نماز تو معاشرہ بدلنے والی ہے دوست. اور آج کے جمعے کے حوالے سے آخری بات کروں دوست، نا بہت توجہ طلب ہے یہ بات. اللہ رب العالمین نے سورہ زمر مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں مشرک اور موحد کا موازنہ کروایا ہے. ہم جانتے ہیں مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی کامل صفات پر ایمان نہیں رکھتا. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطلاقی شان کو قبول نہیں کرتا. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو برگزیدہ ہستیوں کے سامنے مجبور اور بے بس بنا کر پیش کرتا ہے. اس کے مقابلے میں موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی اطلاقی شان کو بھی قبول کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی کامل صفات کو بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو وہ ناقص نہیں سمجھتا، اور سب سے بڑھ کر
موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کو برگزیدہ ہستیوں کے سامنے بے بس اور مجبور بنا کر پیش نہیں کرتا۔ اب مشرک اور موحد کا رب العالمین نے موازنہ کیا ہے۔ اب ظاہر اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ موحدانہ معاشرہ ہوتا ہے نا۔ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ ہے نا ہمارا اسلامی معاشرے کا۔ تو اسلامی معاشرہ موحدانہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اب رب العالمین آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، مشرک جب اپنے لیے تمام راستے مسدود پاتا ہے، ہر دروازہ اپنے لیے بند پاتا ہے، تو خدا کے در پر آ جاتا ہے، اور جب رب العالمین اس کو پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، جب رب العالمین اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تو وجعل للہ اندادا، تو پھر رب العالمین کے لیے دوسرے ہمسر ٹھہرانے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا ہے، فائدہ اٹھا لو، لیکن انک من اصحاب النار، مشرک ہے جہنمی۔ پھر آیت نمبر 9 میں رب العالمین نے موحد کے بارے میں کیا کہا ہے؟ توجہ رہے، امن ہوا قانت، موحد کی پہلی صفت یہ ہے وہ قنوت کی صفت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا تابع فرما ہوتا ہے، وہ اپنی جبین نیاز خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے اپنی طاقتیں لٹا دیتا ہے، اپنی توانائیاں خرچ کر دیتا ہے، اپنی صلاحیت اپنی قابلیت کو اسی لیے استعمال کیا کرتا ہے۔ امن ہوا قانت، اور پھر آنا اللیل ساجدا وقائما، موحد وہ ہوتا ہے جو رات کے پہر میں، جو تہجد کے وقت دنیا سو رہی ہو، خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ وَيَحْذَرُ، اور موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے، جو آخرت کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، آخرت کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے۔ موت اسے یاد ہوتی ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونے، خدا کے سامنے جواب دینے کا وہ خوف اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اور موحد وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت کی بھی امید رکھتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مشرک اور موحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کی صفات کی روشنی میں اللہ کو پہچانتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں اللہ کو نہیں پہچانتا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے، ایک مشرک جس نے چاند پہ قدم رکھ دیا ہو، ایک مشرک جو مریخ پر بسنے کے لیے ساز و سامان تیار کر چکا ہو، وہ اس موحد کے برابر نہیں ہو سکتا جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم انسانی زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے وہ علم ہے۔ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے؟ یہ دنیا کہاں منتہا ہوگی؟ خالق کائنات کی صفات کیا ہیں؟ اور خالق کائنات سے انسان کا تعلق کیا ہے؟ ان سوالات کا بہت اچھا جواب ایک موحد کے پاس ہوتا ہے، لیکن مشرک کے پاس نہیں ہوا کرتا۔ ایک حدیث کا مطالعہ کر کے آج کے جمعے کو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے درخواست کروں گا، علم اور عمل کے جذبے سے اس روایت کو سنیے گا۔ ہمارے رسول کی مسلم کی روایت ہے، ہم چاہیں گے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ جن دوستوں کا تاریخ کا یا جن دوستوں کا قرآن کا مطالعہ ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان اخلاقی لحاظ سے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان منہ زور ہو جاتا ہے اس وقت جب وہ خدا کے مقابلے میں شرکا اور شفعاء کھڑا کر دے۔ جب خدا کے مقابلے پر شفعاء اور شرکا کو کھڑا کر دیا، جو مجھے اللہ رب العالمین کے عدل سے بچا لیں گے، جو اللہ رب العالمین کے انصاف سے بچا لیں گے، جو اللہ رب العالمین کو
عادلانہ فیصلہ میرے بارے میں کرنے ہی نہیں دیں گے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں اخلاق کا پابند اپنے آپ کو رکھوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ دین کی رسی سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی لگام اپنے منہ میں ڈالوں؟ چونکہ شفعاء اور شرکاء ہیں نا، خدا کی عدالت میں مجھے بچانے والے خدا کی عدالت سے، خدا کے انصاف سے، ایسا ہی ہے نا دوست؟ تو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری چیز جسے اللہ رب العالمین ہمارے لیے پسند کرتا ہے، مسلم معاشرے کے لیے پسند کرتا ہے، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام مسلمان اپنے آپ کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو، فرقہ واریت کا شکار نہ ہو۔ وہ روایت کبھی بھی دوستو ہمارے ذہن سے محو نہیں ہونا چاہیے، مٹنا نہیں چاہیے۔ رسول نے کہا تھا من فارق الجماع شبرن، جس نے مسلمانوں کی جماعت کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی جماعت کو ایک بارش کے برابر بھی چھوڑ دیا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا۔ اور تیسری چیز جسے اللہ رب العالمین دوستو ہمارے لیے پسند کرتا ہے وہ یہ ہے وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَاللَّهُ أَمْرَكُمْ، اللہ رب العالمین نے جس کو بھی ہمارا حاکم بنا دیا ہے، ہمارا امیر بنا دیا ہے، ہم اس کے خیر خواہ بن کے رہیں۔ دیکھیں ہمارے رسول نے کہا ہے دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور بندہ مومن اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، بندہ مومن عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح بندہ مومن ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے۔ اور مسلمان حاکموں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ جناب اگر ہمیں احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہو حاکم کے خلاف، امیر کے خلاف، تو قانون اور اخلاق کو تباہ نہ کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جسے اللہ رب العالمین ہمارے لیے پسند نہیں کرتا، ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ہے قیل وقال، بحث و مباحثہ، یعنی غیر ضروری بحث و مباحثہ، اس کو مذہب پسند نہیں کرتا، ہمارا رسول پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا رسول وکثرت سوال، ہمارا رسول ہمارا خدا زیادہ سوال کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیں سوال کرنا آپ کا حق ہے، لیکن جب ضرورت ہو، بلا ضرورت سوال، غیر ضروری سوال، بحثوں میں الجھنے کے لیے سوال، جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ایسے سوالوں کو اپریشیٹ نہیں کرتا مذہب۔ اور آخری چیز وَإِذَاعَةَ الْمَالِ، ہمارا رسول ہمارا خدا مال کو ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مال ہمارے پاس 1 روپے کی صورت میں ہے، مال ہمارے پاس 1000 روپے کی شکل میں ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہے، یہ خدا کی عطا ہے، خدا کی بخشش ہے۔ لہذا جو شخص، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، چاہے آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، اگر آپ مال کو ضائع کرتے ہیں تو خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔